السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اباقہ قسط نمبر 26۔ اسی اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خیموں کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے شکار گوشت بھونا جا رہا تھا۔ اکا دکا افراد باہر بھی گھوم رہے تھے، لیکن سب کے سب سموری لبادوں میں لپٹے تھے۔ اباقہ نے چہرہ بھی سموری ٹوپی میں چھپا رکھا تھا۔ ٹوپی کے نیچے کو لٹکتے ہوئے بڑے بڑے کانوں نے اس کا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے پہچانا نہ جا سکے گا۔ تھوڑی دور ایک منگول خشک لکڑی کو کلہاڑے سے پھاڑ رہا تھا۔ اس کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اباقہ فوراً پہچان گیا، وہ آمینہ تھی، مارینا کی خادمہ۔ منگول اپنے کام میں مگن تھا۔ آمینہ نے ایک نظر اباقہ کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آمینہ نے غور سے دیکھا، پھر جیسے وہ اسے پہچان گئی۔ ایک خیمے سے نکلنے والی روشنی میں اباقہ کا چہرہ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے محتاط نظروں سے منگول کی طرف دیکھا، پھر تیز قدموں سے اباقہ کی طرف بڑھائی۔ اباقہ ایک خیمے کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے متحیر نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تو یہاں؟ اباقہ نے کہا، آمینہ، میرا مارینا سے ملنا بہت ضروری ہے، اسے فوراً اطلاع دو۔ آمینہ پریشانی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اباقہ جانتا تھا آمینہ کے رویے میں ہمیشہ اس کے لیے ایک لچک رہی ہے۔ وہ قدرے نرم لہجے میں بولا، آمینہ، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ذرا جلدی کرو۔ آمینہ نے کہا، اباقہ، تم مجھے آزمائش میں ڈال رہے ہو، بہرحال یہیں ٹھہرو، میں کوشش کرتی ہوں۔ مارینا اپنے خیمے میں دو سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ دونوں ایک بڑے سردار کی بیویاں تھیں۔ درمیان میں گرم انگیٹھی رکھی تھی۔ کوئلوں کا عکس مارینا کے گلابی رخساروں پر منعکس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی بات کر رہی تھی۔ تب خیمے کا پردہ اٹھا اور آمینہ اندر داخل ہوئی۔ مارینا بولی، تو لکڑیاں لینے گئی تھی؟ آمینہ نے کہا، ہاں، وہ کاٹ رہا ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے مارینا کو باہر لانے کا منصوبہ سوچ رہا تھا۔ مارینا بولی، تو کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ آپ کو۔ آمینہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ دونوں عورتوں میں سے ایک جو درمیانی عمر کی گھاگ سی عورت تھی بولی، مارینا، میرا خیال ہے چغتائی خان نے تجھے یاد کیا ہے۔ دوسری نے گرہ لگائی، بوڑھا خان اسے اب کیا یاد کرے گا، بس کوئی بات کرنا ہوگی۔ پہلی عورت بولی، اچھا مارینا، ہم چلتی ہیں۔ مارینا نے کہا، بیٹھو، میں ابھی آئی۔ دوسری عورت بولی، میں نے کہا تھا نا، وہ کسی کو اب کیا یاد کرے گا، بس ابھی آ جاتی ہے۔ مارینا کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اسے یہ تبصرہ ناگوار گزر رہا تھا۔ بہرحال وہ کچھ کہے بغیر آمینہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ آمینہ بڑی سراسیمہ دکھائی دیتی تھی۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی درختوں کی طرف بڑھی۔ مارینا کو حیرانی ہو رہی تھی، وہ اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ درختوں میں پہنچی۔ اباقہ اوٹ سے نکل کر سامنے آیا۔ مارینا کے چہرے پر خوشگوار حیرت نظر آئی۔ اباقہ، تم؟ وہ لرزاں آواز میں بولی، لیکن پھر فوراً ہی اس کا لہجہ بے لچک، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟
اب آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا، وہ جلدی سے واپس مڑ گئی۔ اب آقا 2 قدم چل کر مارینہ کے قریب پہنچا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج وہ اپنے اندر ایک عجیب اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں کوئی خلش نہیں تھی۔ وہ بے باکی سے مارینہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ آج وہ اس سے مرعوب بھی نہیں تھا۔ مارینہ، اس نے نرم لیکن ٹھوس لہجے میں کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مارینہ غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب آقا ہوش میں تو ہے؟ اس نے کہا۔ اب آقا بولا، ہاں ہوش میں ہوں، میرے ساتھ چلو مارینہ، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ مارینہ جھلا کر بولی، میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ اس وقت اب آقا کا ہاتھ متحرک ہوا اور اس نے اطمینان سے مارینہ کا کندھا تھام لیا۔ ٹھیک ہے مارینہ، واپس جاؤ، لیکن کل اسی وقت میں پھر آؤں گا اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، اس قید خانے سے دور، اس سرزمین پر جہاں کی تو رہنے والی ہے، جہاں تیرا بچپن گزرا ہے، جہاں سے تجھے اٹھایا گیا تھا۔ مارینہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے غور سے اب آقا کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، اور جب بولی تو اس کا سخت لہجہ اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اب آقا چھوڑ دے مجھے، تیری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آقا نے کہا، ٹھیک ہے مارینہ، لیکن یاد رہے کل اسی وقت میں تجھے لینے آؤں گا۔ اس نے مارینہ کا بازو چھوڑا اور بغیر کچھ کہے تیزی سے خیموں کی طرف چلی گئی۔ اس وقت اب آقا نے گھوڑوں کی ٹاپیں سنی۔ وہ ان کی سمت کا اندازہ کرنے لگا۔ یہ جان کر وہ پریشان ہو گیا کہ آوازیں دائیں بائیں دونوں جانب سے آ رہی ہیں۔ محسوس ہوتا تھا کہ ہینڈاس نہ صرف پڑاؤ میں پہنچ گیا ہے، بلکہ مارینہ کے خیمے کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس راستے سے اب آقا آیا تھا وہ مسدود ہو چکا تھا۔ وہ درختوں کی طرف بڑھا، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی گیا تھا کہ اس جانب بھی شور سنائی دینے لگا۔ دراصل اس جانب برف تھی اور ٹاپوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ گھڑ سوار دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن ان کے شور سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چاروں طرف پھیل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آقا نے واپس خیموں کی طرف لپکنا چاہا، لیکن اس وقت اس کا پاؤں گھٹنے تک برف میں دھس گیا۔ اس نے پاؤں نکالنے کے لیے دوسرے پاؤں پر زور ڈالا اور وہ بھی نیچے گڑھے میں چلا گیا۔ اب وہ ناف تک برف میں دھسا ہوا تھا اور گھڑ سوار چاروں طرف سے اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ مارینہ کا خیمہ یہاں سے صرف 25 قدم کے فاصلے پر تھا۔ چغتائی خان اپنے خیمے میں نیم دراز تھا۔ منگول عمر کے آخری حصے میں عموماً گنٹھیے کے مرض کا شکار ہو جاتے تھے۔ چغتائی خان کو بھی جوڑوں کا درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ اکثر حسین خادماؤں سے اپنے جوڑوں کی مالش کرواتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی 2 کم عمر لڑکیاں اس کے جسم پر مختلف تیلوں اور عطریات کی مالش میں مصروف تھی۔ دبیز ایرانی قالین پر انگیٹھی کے بالکل قریب بیٹھا وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اس موسم میں شکار پر آ کر خود اپنے مرض کو دعوت دی ہے۔ اتنے میں خیمے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپیں گونجی، پھر بھاگو پکڑوں کی آوازیں سنائی دی۔ تھوڑی دیر یہ ہنگامہ برپا رہا۔ چغتائی نے 2 محافظوں کو پتہ کرنے بھیجا۔
چند لمحے بعد محافظ ہنڈاس کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ ہنڈاس بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ چغتائی کے سامنے پہنچ کر اس نے ادب سے سر جھکایا اور بولا، محترم خان، سیروکتی کا محافظ خاص اب آقا ایک پہرے دار کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ چغتائی خان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو ہنڈاس؟ وہ تو سردار یورک کے ساتھ ایران کی مہم پر ہے۔ ہنڈاس بولا، نہیں خان معظم، وہ بدباطن منگول کی آبرو سے کھیلنے واپس آ گیا ہے۔ چغتائی خان کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے تخلیے کا حکم دیا۔ ہنڈاس کے سوا خانہ خالی ہو گیا۔ ہنڈاس بولا، محترم خان، میرے آدمیوں نے آج دوپہر اسے ایک چوکی کے قریب سے گرفتار کیا تھا، لیکن آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے میرے ایک سپاہی کو قتل کر ڈالا اور بھاگ نکلا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ محترمہ مارینا کے خیمے کی طرف آیا ہے۔ چغتائی خان غضب کے عالم میں کھڑا ہو گیا، گرج کر بولا، ہنڈاس، اب اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ پورے پڑاؤ کو گھیر لو اور ایک ایک خیمہ میں تلاش کرو، چپا چپا چھان مارو۔ ہنڈاس سر جھکا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ چغتائی خان بے قراری سے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اب آقا ایک بے مثال جنگجو ہے، بے مثال بازوؤں کی منگول سلطنت کو ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جانتے بوجھتے چغتائی نے اب آقا سے نرم رویہ اختیار کیا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اب آقا اس کی بیوی مارینا پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب آقا نے سردار بوغالی اور ارغونا کو قتل کیا ہے، لیکن وہ اپنے منگولوں کے فائدے کے لیے ان جرائم سے چشم پوشی کر رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ سودا مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جائے گا۔ اب آقا کی سرکوبی اب ضروری ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جو ہی اب آقا گرفتار ہوا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ وہ بے قراری سے ہنڈاس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑے دوڑتے رہے، سپاہیوں کی آوازیں گونجتی رہی اور چغتائی ٹہلتا رہا۔ کافی دیر بعد ہنڈاس کی صورت دروازے پر نظر آئی۔ اس کا چہرہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اب آقا کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے ادب سے کہا، محترم خان، لگتا ہے آستین کا وہ سانپ تاریکی میں کہیں رینگ گیا ہے۔ وہ پڑاؤ میں موجود نہیں۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا ہے۔ وہ رات بھر اس کی تلاش جاری رکھیں گے۔ مجھے امید ہے صبح تک اس کا سراغ مل جائے گا۔ چغتائی خان پر سوچ لہجے میں بولا، مجھے خدشہ ہے وہ بدبخت دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ رات بھر پڑاؤ کے گرد پہرا رکھا جائے۔ ہنڈاس نے اپنے بھیانک چہرے کو کچھ اور بھیانک بناتے ہوئے کہا، محترم خان، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ مارینا اپنے خیمے میں موجود تھی۔ اس کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ طویل ہو رہے تھے۔ اب آقا کے الفاظ رہ رہ کر اس کے کانوں میں گونجتے تھے، میں کل اسی وقت پھر آؤں گا۔ وہ دیکھ رہی تھی پڑاؤ سے باہر ہنڈاس اپنے دستے کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ 8 پہر کی تلاش کے بعد سرگرمیاں مان پڑ چکی تھی، لیکن نگرانی بدستور جاری تھی۔ ارد گرد کے علاقے میں سپاہیوں کی ٹولیاں گردش کر رہی تھی۔ اگر اب آقا دوبارہ پڑاؤ کا رخ کرتا تو اس کا پکڑے جانا یقینی تھا، اور مارینا جانتی تھی وہ باز نہیں رہے گا، وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے۔ تو کیا وہ آج اس کی لاش تڑپتی دیکھے گی؟ وہ بے خیالی میں چلتی خیمے کے پہلو میں پہنچی اور جالدار روزن سے آنکھیں لگا کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کے خیمے سے آگے چند خیمے تھے،
پھر برف کی سفید چادر تھی اور کوئی 100 قدم آگے درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس کا خیال تھا اب آقا کل انہی درختوں کے اندر گھس کر فرار ہوا ہوگا۔ کافی دیر وہ گمسم کھڑی ان درختوں کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی نگاہیں برف کی سفید چادر پر پھسلنے لگی۔ منگول سپاہی یہاں کا چپا چپا دیکھ چکے تھے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں ہر گوشے پر ثبت تھیں۔ مارینا کھڑی ملجگے اندھیرے پہ رات کی سیاہی غالب آنے لگی، خیموں کے در بند ہو گئے۔ مارینا کا دل اور شدت سے دھڑکنے لگا، جنگلی کا وعدہ قریب پہنچ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں برف کے ہموار قطع پر مرکوز تھی، دفتن اسے لگا کہ ایک جگہ سے برف حرکت کر رہی ہے۔ اس کی نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی، برف واقعی متحرک تھی۔ وہ اب آقا تھا، برف کھانے والا، برف پر سونے والا اور یخبستہ ہوائیں اوڑھنے والا۔ وہ 8 پہر سے برف میں تھا۔ کل رات اس نے گھوڑوں کو قریب پہنچتے دیکھا اور خود کو برف میں دفن کر لیا تھا۔ وہ سرتا پیر برف میں چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے گرد گھوڑوں کی ٹاپیں محسوس کی تھی، مسلح پہرے داروں کی آوازیں سنی تھی، ان کے للکارے اس کے کانوں تک پہنچے تھے، اور وہ بے حس و حرکت اپنی یخبستہ قبر میں لیٹا رہا تھا۔ سانس کی آمد و رفت کے لیے اس نے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ رہنے دیا تھا۔ رات آخری پہر جب تلاش کا کام قدرے سرد پڑا تھا، اس نے اپنے چہرے اور بالائی جسم سے برف ہٹا دی تھی۔ صبح کے اجالے کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر خود کو ڈھانپ لیا تھا۔ ان 8 پہروں میں اس کے جسم نے کیا کیا عذاب نہیں سہے، اس کی رگے جاں پر کیا آفت نہیں ٹوٹی، لیکن اس نے سب کچھ برداشت کیا صرف مارینا کے لیے، جو اس سے چند گز کے فاصلے پر اپنے گرم خیمے میں موجود تھی۔ اور اب وقت آ گیا، برف ہٹانے کا وقت، اٹھنے اور کچھ کر گزرنے کا وقت۔ اور پھر اس نے جسم کو حرکت دی اور اپنی پناہ گاہ سے نکل آیا۔ تاریکی لمحہ بلمحہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ دی، گردن کو جنبش دی، پاؤں کو ہلایا، رگ پٹھوں کو مائل با حرکت کیا، اور گہری نظر سے اطراف کا جائزہ لے کر مارینا کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ کسی برفانی جانور کی طرح بے آواز رینگتا ہوا وہ خیمے کے عقب میں پہنچا، گرم صدری کے اندر ہاتھ ڈال کر چھری نکالی اور خیمے کا پردہ کاٹ دیا۔ اس کے انداز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے تمام اندیشوں کو بالائے طاق رکھ چکا ہو۔ پھر اس نے کٹا ہوا کپڑا ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ مارینا خیمے کے وسط میں کھڑی تھی، اس کی خوفزدہ نگاہیں آقا پر مرکوز تھی۔ وہ چھری ہاتھ میں لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، چہرہ شدت سردی سے نیلگوں تھا، سر کے بالوں اور بھوؤں پر برف جمی تھی۔ میں آ گیا مارینا، اس کی آواز میں ٹھوس برف کی سختی تھی۔ مارینا ہکلائی، تم کہاں تھے اب آقا؟ یہی تمہارے قریب یورت کے سامنے۔ اب آقا تم کیا شے ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ چلو مارینا، یہاں سے دور نکل چلے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور تم مجھے بتانا۔ مارینا کے چہرے پر پھر گریز کی کیفیت اوت کر آئی۔ نہیں اب آقا، میں ان راستوں کی سختی نہیں جھیل سکتی، خدا کے لیے مجھے فراموش کر دے۔ نہیں مارینا، اب آقا کی بے باک آواز گونجی، آج میں تجھے اس زرتار خیمے سے لے جاؤں گا۔ یہ خیمہ نہیں، تیرا پنجرہ ہے، آج یہ پنجرہ کھل جائے گا۔
خان کے سارے محافظ، اس کی ساری تلواریں، اس کی ساری فوج مل کر بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی۔ تو مارا جائے گا اب آقا، آج موت بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ اب آقا، مارینا۔ اب آقا 2 قدم آگے بڑھا۔ مارینا خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹنے لگی۔ میرے ساتھ چلو مارینا۔ نہیں اب آقا۔ مارینا، تو سمجھتی کیوں نہیں؟ تو مسلمان ہے، تیری جگہ منگولوں میں نہیں، مسلمانوں میں ہے، تو یہاں غیر ہے۔ اب آقا، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ اب آقا عجیب سی آواز میں غرایا۔ اس کا دایاں ہاتھ گھوما اور پورے زور سے مارینا کے رخسار پر پڑا۔ ضرب اتنی اچانک اور شدید تھی کہ مارینا چکرا کر گری اور بے سدھ ہو گئی۔ اب آقا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر تیزی سے نیچے جھکا اور اس کا بے ہوش جسم پھول کی طرح کندھے پر اٹھا لیا۔ تب اس کی نگاہ دیوار پر لٹکی تلوار پر پڑی۔ اس نے تلوار نیام سے نکالی اور خیمے کے عقبی سوراخ سے باہر نکل آیا۔ محتاط نگاہوں سے اس نے ارد گرد دیکھا۔ ہینڈاس جو تھوڑی دیر پہلے چند سپاہیوں کے ساتھ پڑاؤ کے کنارے کھڑا تھا، اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب آقا خیموں کی اوٹ لیتا برف کی ہموار قطع تک آیا۔ پڑاؤ کے آخری خیمے سے باہر 2 گھوڑے بندھے تھے۔ اب آقا نے ایک گھوڑے کی رسی کاٹی، اسے کھینچتا ہوا تھوڑی دور لایا، پھر ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ پہلے اس نے مارینا کا بے ہوش جسم گھوڑے پر لادا، پھر خود بھی سوار ہو گیا۔ نہ گھوڑے کی پیٹھ پر کاٹھی تھی اور نہ منہ میں لگام۔ اب آقا نے اس کے عیال تھامے اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑا تیزی سے ڈھلوان پر چڑھنے لگا۔ اب آقا کا ایک ہاتھ مارینا کی کمر کے گرد تھا اور اس کا دوسرا اب آقا کے بازو سے لگا تھا۔ وہ مارینا کے بالکل اور بہت قریب تھا، لیکن یہ وقت اس کی قربت سے لطف اندوز ہونے کا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ موت کی وادی میں ہے۔ اس وادی سے باہر نکلنے تک وہ خود کو زندوں میں شمار نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دور آگے جا کر اب آقا کو 2 گھڑ سوار نظر آئے۔ اس نے خود کو پھرتی سے ایک چٹان کی اوٹ میں چھپا لیا۔ گھڑ سوار آگے نکل گئے تو پھر بلندی پر چڑھنے لگا۔ کچھ آگے جا کر اسے اندازہ ہوا کہ گھوڑا ان دونوں کا بوجھ سہار کر اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، مارینا کو دوبارہ کندھے پر لادا اور پیدل آگے بڑھنے لگا۔ دفتن اسے اندازہ ہوا کہ مارینا ہوش میں آ رہی ہے۔ وہ کس مسا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک سسکاری لی اور اب آقا کے کندھے سے اترنے کے لیے زور لگانے لگی۔ عین اس وقت اب آقا کو گھڑ سواروں کا ایک دستہ دکھائی دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مارینا زور سے چیخی، چھوڑ دے اب آقا، مجھے چھوڑ دے۔ اس کی آواز سناٹے میں دور تک تیرتی چلی گئی۔ اب آقا نے صاف دیکھا، نشیب میں گھڑ سواروں نے گھوڑے روک دیے۔ پھر ان میں سے کسی ایک کی نگاہ مارینا کے سفید براق لباس پر پڑی اور وہ چلایا۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑے اب آقا کی طرف بڑھنے لگے، لیکن چڑھائی دشوار تھی۔ گھڑ سواروں کا گھوڑوں سے نیچے اترنا پڑا۔ پھر اونچے نیچے ٹیلوں میں ایک زبردست دوڑ شروع ہو گئی۔ اب آقا مارینا کو کندھے پر اٹھائے کسی چھلاوے کی طرح پتھر اور کھائیاں پھلانگتا جا رہا تھا۔ متعاقب سپاہی پوری رفتار سے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مارینا خود کو چھڑانے کی جدوجہد میں مصروف تھی، لیکن اب آقا کی گرفت نہایت حد تک سخت تھی۔ اس کے جسم میں جیسے بجلیاں دوڑ رہی تھی۔ وہ راستے میں آنے والے گڑھوں اور کھائیوں کو لمبی چھلانگ سے پار کر رہا تھا۔
متعاقب سپاہی بھی کسی نہ کسی طرح ان رکاوٹوں کو عبور کر رہے تھے، لیکن سبکدوش ہونے کے باوجود وہ اباقہ سے پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اباقہ نے جان بوجھ کر دشوار ترین راستہ منتخب کیا تھا۔ اس جانب کوئی گشتی ٹولی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر ایک جگہ راستہ مسدود ہو گیا۔ اباقہ ایک گہری کھڈ کے کنارے کھڑا تھا۔ متعاقب سپاہی پلک جھپکتے میں اس کے سر پر پہنچ گئے۔ وہ تعداد میں تقریباً 8 تھے، لیکن ان میں ایک ایسا تھا جو اکیلا 8 پر بھاری تھا، اور وہ تھا ہینڈاس۔ وہ ایک بے ڈول چٹان کی طرح اباقہ کے سامنے کھڑا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ کسی ڈراؤنے خواب کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہانپتا ہوا بولا، تجھے کہا تھا نا اباقہ، تجھے تیری موت یہاں لائی ہے۔ اب اس محترم خاتون کو کندھے سے اتار دے اور مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اباقہ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے مارینا کو آرام سے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ مارینا تذبذب کے عالم میں اباقہ سے دور ہوئی اور ہینڈاس کے عقب میں چلی گئی۔ مارینا کی اس حرکت نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ اباقہ غضبناک انداز میں دھاڑا اور تلوار سونت کر ہینڈاس پر ٹوٹ پڑا۔ ہینڈاس شاید اس کا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ وہ پھرتی سے ایک جانب ہٹا۔ اباقہ اپنی جھونک میں آگے نکل گیا۔ اس وقت 7 مسلح محافظ اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہ اس سخت ترین تربیت کا امتحان تھا جو اباقہ نے کوہ التائی کے ویرانوں میں حاصل کی تھی۔ اس کے باپ نے کہا تھا، بیٹا دشمنوں میں گھر جاؤ تو کبھی دفاع نہ کرنا، حملہ کرو اور مارنے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے لڑو، وار بچانے کے لیے نہیں، زخم کھانے کے لیے لڑو۔ اور اباقہ کی تلوار سائقہ کی طرح چمک رہی تھی۔ اپنے پہلے ہی شدید حملے میں اس نے 2 منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ باقی منگول زبردست دباؤ میں آ گئے تھے۔ ان کے لیے یہ احساس جان لیوا تھا کہ اردو معلیٰ کا خطرناک ترین جنگجو ان کے سامنے ہے۔ اباقہ نے اپنے تابڑ توڑ حملوں سے انہیں ایک کونے میں محصور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کامیابی اس میں ہے کہ اپنے مد مقابل کو تلوار زنوں کو بکھرنے نہ دے، اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب تھا۔ 2 سپاہیوں نے یکے بعد دیگرے اس حصار سے نکلنے کی کوشش کی اور کٹ گئے۔ باقی 3 سپاہیوں نے موت سر پر دیکھی تو غضب کے عالم میں اباقہ پر حملہ کر دیا، لیکن اباقہ اپنی مخصوص صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور کیوں نہ کرتا۔ مارینا اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ احساس اس کے رگوں پہ میں شعلے بھڑکا رہا تھا۔ پھر مارینا اور ہینڈاس نے دیکھا، تینوں منگول یکے بعد دیگرے گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ آخری 2 سپاہیوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اباقہ کی تلوار نے انہیں مہلت نہیں دی۔ کریہ المنظر ہینڈاس جو جسامت میں پہاڑ کی طرح تھا اور جس کے ایک پاؤں میں 4 انگلیاں تھیں، بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ آخر وہ غراتا ہوا آگے بڑھا۔ چاند تاروں کی روشنی میں دونوں حریف ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ مارینا دونوں ہاتھ منہ پر رکھے خوفزدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کی کامیابی کی تمنا کرے۔ ایک طرف ہینڈاس تھا جو اس کے خامد کا نمک خوار اور وفادار تھا، دوسری طرف یہ جنگلی تھا جو اسے زبردستی لے جا رہا تھا، لیکن وہ اس کی موت بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بے قرار ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ ہینڈاس ہرایا، تلوار پھینک دے اباقہ،
تیرا میرا مقابلہ زور آزمائی کا تھا اور یہ وہیں سے شروع ہوگا۔ اباقا جانتا تھا کہ ہنڈاس اس کشتی میں اس پر بھاری رہے گا، پھر بھی اس نے دشمن کی خواہش پوری کی۔ اس نے تلوار سنگلاخ زمین پر پھینکی۔ تلوار کی جھنکار مقابلہ شروع ہونے کی گھنٹی تھی۔ بد شکل ہنڈاس موت سے کھولتے آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس کا زوردار گھونسا اباقا کے منہ پر لگا۔ اباقا چند قدم لڑکھڑا گیا۔ پہلوان نے اچھل کر دونوں ٹانگیں اباقا کے منہ پر ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا مارینا کے پاس جا گرا۔ مارینا ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اباقا پر وحشت کا شدید حملہ ہوا۔ وہ زخمی چیتے کی طرح گھرایا اور پلٹ کر اس مست ہاتھی سے لپٹ گیا۔ پہاڑوں کی گود میں دو درندے ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے۔ وہ ایک سنگین لیکن صبر آزما جنگ تھی۔ دونوں میں سے کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہنڈاس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح پھر اباقا کے اس پرانے داؤ میں پھنس جائے، لیکن اباقا پوری طرح ہوشیار تھا۔ دونوں کے جسم جگہ جگہ سے خون اگل رہے تھے۔ پسینے کی دھاریں اس خون کو بار بار دھو رہی تھی۔ ایک بار ہنڈاس نے اباقا کے لمبے بال دبوچنے کی کوشش کی تو اباقا نے پھرتی سے جھک کر زوردار ٹکر اس کے پیٹ میں ماری۔ جواب میں ہنڈاس نے اپنا گھٹنا اس کے منہ پر رسید کیا۔ ضرب زوردار تھی۔ اباقا ڈگمگایا اور ٹھوکر لگنے سے پشت کے بل گر گیا۔ یہ ایک قیمتی لمحہ تھا۔ دفتن ہنڈاس کی آنکھوں میں عیارانہ چمک ابھری۔ اس نے لپک کر ایک بڑا پتھر اٹھا لیا۔ وہ اس انداز سے کھڑا تھا کہ بآسانی اباقا کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور پھر اس نے نہایت طاقت سے وزنی پتھر اباقا کے سر پر دے مارا۔ اباقا کو حرکت کرنے میں ایک ساتھ کی دیر ہوتی تو اس کا سر ان گن ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ وہ پھرتی سے ایک طرف لڑکا۔ پتھر زمین سے ٹکرایا۔ ہنڈاس نے وال خالی جاتے دیکھا تو اباقا کو چھاپنے کے لیے ہوا میں چھلانگ لگائی۔ ابھی وہ نصف راستے میں تھا کہ اسے اپنی موت نظر آئی۔ اباقا کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کا رخ ہنڈاس کے پیٹ کی طرف تھا۔ ہنڈاس نے اپنے جسم کو ہوا میں موڑنے کی کوشش کی، لیکن کمان سے نکلے ہوئے تیر کو کوئی کب موڑ سکتا ہے۔ ہنڈاس کے پیٹ اور تلوار کا ملاپ ہوا۔ ایک آگ سی اس کے پیٹ میں گھسی اور کمر کی طرف سے نکل گئی۔ اباقا نے ہنڈاس کو ٹانگ سے دھکیل کر تلوار اس کے پیٹ سے نکالی۔ دوسرا بھرپور وار اس نے اس کے سینے پر کیا۔ ہنڈاس پھٹی ہوئی نگاہوں سے اباقا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اباقا بولا، ہنڈاس، تو نے خود قانون بنایا اور خود ہی توڑا۔ یہ کشتی کا مقابلہ تھا، تو نے کشتی کیوں نہ کی؟ ہنڈاس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ چند لمحے پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے اباقا کے سر پر پتھر پھینک چکا تھا۔ اس کے ہونٹ لرزے اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اباقا نے مڑ کر دیکھا، لیکن مارینا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ مارینا! اس کی آواز پہاڑوں میں گونجی، جیسے کئی آوازوں نے اس کے ساتھ مل کر مارینا کو تلاش کیا ہو۔ اچانک آہٹ ہوئی۔ اباقا نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہنڈاس خون میں ڈوبا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک زندہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں اباقا ہی کی تلوار تھی۔ ایک غضبناک چنگھاڑ سے اس نے اباقا پر وار کیا۔
لیکن اس وار میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اباقا جیسے سبک بدن کی جان لے سکتا۔ اباقا نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ وار بچایا۔ ہنڈاس تناور درخت کی طرح زمین پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ اباقا نے جھک کر احتیاط سے اس کی نبضیں ٹٹولی۔ وہ مر چکا تھا، لیکن کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اس سوال کے یقینی جواب کے لیے اباقا نے خون آلود تلوار اٹھائی اور ہنڈاس کا سر اس کے گرانڈیل جسم سے جدا کر دیا۔